سینٹ میں سیاسی جماعتوں کی حتمی پوزیشن تو الیکشن کے بعد ہی پتہ لگ پائے گی، تاہم سیاسی تجزیہ کار پارٹیوں کے قومی اور صوبائی اسمبلی میں اراکین کی تعداد کی بنیاد پر حساب کتاب لگا رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن خفیہ رائے شماری کے تحت ہی ہوئے تو کیا تحریک انصاف سینٹ میں برتری حاصل کر پائے گی؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سینٹ کے 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات کے بعد ایوان بالا میں ایک دلچسپ صورتحال سامنے آنے والی ہے، کیونکہ 11 مارچ کے بعد حکومت، اس کی اتحادی جماعتوں اور حزب اختلاف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین کی تعداد برابر ہو جانے کا امکان ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی میں مختلف جماعتوں کے اراکین کی تعداد کی بنیاد پر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی حمایتی جماعتوں اور گروہوں کا سینٹ الیکشن کے بعد مجموعی طور پر 50 نشستوں پر براجمان ہونے کا امکان ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی مجموعی تعداد بھی اتنی ہی ہو سکتی ہے۔ سینٹ میں اراکین کی مجموعی تعداد 104 ہے۔ 11 مارچ کے بعد پاکستان کے ایوان بالا میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی متوقع تعداد کو سینٹ میں 3 جماعتیں یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس حکمران جماعت تحریک انصاف کی حمایتیں ہیں، جبکہ سینٹ کی حد تک آزاد اراکین کی حمایت بھی حکومتی اتحاد کو حاصل ہے۔ ایوان بالا میں حکومت مخالف اتحاد کی جماعتوں میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل گروپ، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی شامل ہیں۔ 11 مارچ کو سینٹ کے 52 اراکین سبکدوش ہو رہے ہیں، تاہم سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے باعث خالی ہونے والی 4 فاٹک نشستوں کے لیے انتخابات فی الحال نہیں ہو رہے، اس لیے 3 مارچ کو مجموعی طور پر 52 کی بجائے 48 سینیٹرز کا انتخاب ہوگا۔ اس وقت سینٹ میں تحریک انصاف کے کل 14 اراکین ہیں، جن میں سے 7 سبکدوش ہو رہے ہیں۔ 3 مارچ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی 21 سیٹیں جیتنے کی امید ہے۔ اس پارٹی کے سینیٹرز کی مجموعی تعداد 28 ہو جائے گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے اس وقت سینٹ میں 10 اراکین ہیں، جن میں سے 3 ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ بی اے پی سینٹ الیکشن میں 6 نئے سینیٹرز کی کامیابی کے لیے پر امید ہے، جس سے ان کے سینٹ اراکین کی تعداد بڑھ کر 13 ہو جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 5 میں سے 4 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ یہ جماعت 3 مارچ کے انتخابات میں 2 سینیٹرز ہی لا پائے گی، یوں اس کی طاقت سینٹ میں 5 سے کم ہو کر محض 3 رہ جائے گی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے لیے سینٹ میں سندھ سے 1 نشست حاصل کرنے کی امید ہے، جس سے اس کے سینیٹرز کی تعداد 2 ہو جائے گی۔ اسی طرح اس وقت سینٹ میں 8 آزاد اراکین ہیں، جن میں سے 4 کی سبکدوشی کے بعد اتنے ہی ایوان بالا میں باقی رہ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 3 مارچ کے انتخابات میں کتنے مزید آزاد امیدوار سینٹ میں آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 21 میں سے 8 سینیٹر سبکدوش ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد ایوان بالا میں اس کے 13 اراکین رہ جائیں گے۔ سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی 6 نشستیں جیت سکے گی، جس سے سینٹ میں اس کے سینیٹرز کی کل تعداد 19 ہو جائے گی، یعنی موجودہ تعداد سے 2 سینیٹرز کم ہوں گے۔ ایوان بالا کی تنظیموں میں سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ اس کے 29 سینیٹرز میں سے آدھے سے زیادہ یعنی 17 سینیٹرز سبکدوش ہو رہے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ایم ایل این کے اراکین کی تعداد کے حساب سے 3 مارچ کے انتخابات میں نون لیگ 5 نشستیں جیت سکتی ہے، جس سے سینٹ میں اس کی عددی قوت صرف 17 رہ جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے اس وقت سینٹ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 1 سینیٹر ہیں، جو 11 مارچ کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ سینٹ انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ایک مرتبہ پھر 2 نشستیں جیت لے گی، یوں اس جماعت کی پوزیشن نئی بننے والی سینٹ میں جوں کی توں برقرار رہے گی۔ انتخابات کے بعد سینٹ میں نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور بی این پی مینگل کے اراکین کی تعداد 2 ہونے کے امکانات، جبکہ جماعت اسلامی اپنے مرکزی امیر سراج الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد صرف 1 رکن کے ساتھ رہ جائے گی۔ سینٹ میں سیاسی جماعتوں کی حتمی پوزیشن انتخابات کے بعد ہی پتہ لگ پائے گی، تاہم سیاسی تجزیہ کار پارٹیوں کے قومی اور صوبائی اسمبلی میں اراکین کی تعداد کی بنیاد پر حساب کتاب لگا رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات میں قومی اور چاروں اسمبلیوں کے اراکین ووٹ ڈالتے ہیں، اس لیے اگر تمام اراکین اپنی اپنی جماعتوں کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ دیں تو آنے والے سینٹ انتخابات کے نتائج سے متعلق اندازہ لگانا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی اہم ہے کہ سینٹ انتخابات سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کی بنیاد پر منعقد ہوتے ہیں، جس میں ووٹر بیلٹ پیپر میں اپنی ترجیحات بتاتا اور پہلی ترجیح والے امیدوار کی کامیابی کی صورت میں باقی ووٹ اگلے امیدوار کو منتقل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ مطلوبہ امیدواروں کے کامیاب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس نظام کے باعث بھی سینٹ انتخابات اکثر سیاسی جماعتوں کے اسمبلیوں میں اراکین کی تعداد سے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کم اراکین والی جماعت کے لیے زیادہ سینیٹرز منتخب کروانا ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ماضی میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جن میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں نے اپنی پارٹی کی حکمت عملی کے برعکس ووٹ دیے، جس کی وجہ سے کم اراکین کی جماعتیں بھی سینٹ میں اپنے زیادہ نمائندے منتخب کروانے میں کامیاب رہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی نشستوں میں فرق اس لیے بھی آ سکتا ہے کہ ہر جماعت اسمبلیوں میں کسی نہ کسی اتحاد کا حصہ ہے اور اتحادیوں کے ساتھ کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پر لین دین بھی ہوگا۔ سینٹ میں چاروں صوبوں سے 23، سابق قبائلی علاقوں میں سے 8 اور اسلام آباد سے 4 اراکین شامل ہیں۔
ہر صوبے کے لیے مختص 23 نشستوں میں سے 14 جنرل، 4 خواتین، 4 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں کے علاوہ 1 سیٹ اقلیتوں کے لیے مختص ہے۔ ایوان بالا میں 3 مارچ کے بعد کی صورتحال سے تحریک انصاف کو ایک واضح فائدہ یہ ہے کہ قانون سازی میں اسے اب قدرے آسانی ہوگی۔ ادھر سینٹ انتخابات کے لیے کل 170 امیدواروں نے الیکشن کمیشن کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ کمیشن کے مطابق عام نشستوں کے لیے 87 امیدواروں نے، ٹیکنوکریٹس اور علماء کی نشستوں کے لیے 33، خواتین کے لیے 40 اور اقلیتوں کی نشستوں کے لیے 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ کمیشن نے کہا ہے کہ پنجاب سے 29 امیدواروں کے، سندھ سے 39، خیبر پختونخوا سے 51، بلوچستان سے 41 اور وفاقی دارالحکومت سے 10 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی موصول ہوئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔